السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین اہلا وسہلا مرحبا. ہمارا یہ شروع سے آخر تک قرآن کورس چل رہا ہے اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ. آج ہماری دوسری کلاس ہے. لیول 1 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس دوسری کلاس کے اندر سبق نمبر 2 کے اندر ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 6 سے لے کے پارہ نمبر 10 تک اپنے اسباق کو اپنے صفحات کو مکمل کریں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے لے کے 76 تک انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنے اس کورس کو آج مکمل کریں گے اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ. کورس کے مقاصد کل بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوئے, آج بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا سلیس ترجمہ کرنا, قرآن مجید کے مضامین کے حوالے سے بات کرنا, کسی جگہ پہ اگر کوئی بات ایسی ہے جو ڈیٹیل طلب ہے وہاں پہ اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر دینا, بنیادی طور پہ ایک سپیڈ کے ساتھ اور اچھے انداز سے قرآن مجید کا لفظ ب لفظ ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا دینا, یہ سارے اس کے بنیادی مقاصد ہیں. اور لیول 5 میں 6 پاروں کا ترجمہ وائیں تفسیر انشاءاللہ باذن اللہ ہم پڑھیں گے, اپنا مکمل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ, یعنی 5 لیول کے اندر. کورس کا تعارف, اس کورس کو 5 لیول میں تقسیم کی گئی. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ 5 جو ہے ہمارے پاس وہ اس کے لیولز ہیں. ہر لیول کے اندر ہم 6 پارے پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے آپ کو بتایا ہوا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. تو سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہر صفحے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صفحے کے اندر آ کے ایک تفصیل آ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک اختصار آ جاتا ہے, مکمل چیزیں, مکمل موضوعات یا مضامین وغیرہ بیان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک صفحے ایک ایک مضمون کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ پارہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 6 ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں ہمارے پاس 4 بنیادی مضامین ہیں: ہدایت اور نتیجہ, بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی وغیرہ. تو اپنے سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گزشتہ سبق کے ساتھ اگر اس کا ربط دیکھیں تو وہاں تک ہماری بات مکمل ہو چکی تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور ابلیس کا ان کو بہلانا پھسلانا اور اس کے بعد جنت سے نکال دینا, یہ باتیں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, یہ جتنی بھی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ آئی تھی وہ ہم نے پڑھ لیں. ابھی آج اسی قصے سے تھوڑی سی بات شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر آگے بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا نتیجہ کیا ہے. فرمایا کہ قلنا, ہم نے کہا. اب آپ دوبارہ کل والے تھیم میں چلے جائیں, کل والی سٹوری کے اندر چلے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں, ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, سجدہ بھی کروایا گیا, علم بھی دیا گیا, اس کے بعد جنت کا وارث بھی بنا دیا گیا, جہاں سے مرضی کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی بات کہہ دی گئی. لیکن ایک درخت سے روک دیا گیا اور اس کے بعد شیطان نے بہلایا پھسلایا, جو بھی کیا وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے بے دخل کر دیا. اب اسی تھیم کے اندر چلے جائیں, اسی سٹوری کے اندر چلے جائیں اور آگے بات بڑھائیں. اللہ فرماتے ہیں قلنا, ہم نے کہا, اہبتو, اتر جاؤ, منہا, اس سے کس سے, اس جنت سے, جمیعاً, سارے کے سارے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, پھر جب, یأتینا, آئے گی, کم, تمہارے پاس, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام, حوا علیہ السلام وغیرہ آپ لوگوں کے پاس آئے گی, منی, میری طرف سے, کیا آئے گی, ہدن, ہدایت آئے گی, فمن تابعہ, تو تم نے کرنا کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے اور بتانے کا مقصد کیا ہے, فمن تابعہ, جس نے پیروی کی, کس بات کی, ہدایہ, میری ہدایت کی, فلا خوف, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, علیہم, ان پر, ولا ہم, اور نہ ہی, یحزنون, وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ تمہیں دنیا میں تو ہم نے اتار دیا اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں نکالا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کے لیے ایک باقاعدہ ہدایت نازل کی. میری طرف سے تمہارے پاس جو بھی ہدایت آئے گی, جو اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. یاد رکھیں خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چوری کر لی, کوئی گناہ کر لیا, اس کے بعد دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ شاید کسی کو پتہ نہ چل جائے. اللہ نے مستقبل کی نفی کر دی, فرمایا فلا خوف, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا.
اور غم کا تعلق ہمیشہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کا مال چلا گیا، اس کی اولاد چلی گئی، یا کوئی بھی اس کو نقصان ہو گیا، تھوڑے دنوں کے لیے وہ غمگین ہوگا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ماضی کا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اور مستقبل کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، لیکن ان کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ہے، والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کر دیا یا کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا بھی آیاتنا، ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو، یعنی ہماری ہدایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی ہیں، اصحاب النار، جہنمی لوگ، اصحاب الناری یعنی آگ والے لوگ، جو آگ میں جانے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اللہ فرماتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ میں نے کل بھی آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو ہم فیہا خالدون ہے، اگر یہ مومنوں کے ساتھ آئے تو یہ بھی مومنوں کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تنگیاں یا پریشانیاں تھیں، ہم فیہا خالدون، یہ کلمہ آ کے اس غم کو، ان پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کے وارث ہم نے بن جانا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہی کلمہ اگر جہنمیوں کے ساتھ آئے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کے اندر اگر ہم کوئی حرام کام کر کے لذت کما بھی لیں گے تو ابدی جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم نے اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دینے کے لیے یہ کلمہ کافی ہے، جیسے مصیبتیں اور پریشانیاں بھلا دینے کے لیے کلمہ کافی ہے، تو انسان کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ۔ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو ہمارا آج کا سبق ہے نا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی، اگر آپ خلاصہ کہیں، آپ کہیں جو ساجی دو تین لفظوں میں پورے اس آج کی پوری کلاس کا خلاصہ بیان کر دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پوری کلاس کے اندر، یہ اس پورے قصے کے اندر، یہ ساری جو آج کی باتیں ہوں گی ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ التی، وہ، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، واوفو، اور تم پورا کرو، وفا کرو، بیاہدی، میرے وعدے کی، اوفی، میں بھی وفا کروں گا، بیاہدکم، تمہارے ساتھ وعدے کی یا تمہارے وعدے کی، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فرحبون، تم ڈرو۔ ٹھیک ہے جی، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ یا اس چیز پر، انزلتو، جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ تورات تھی، انجیل تھی، اس زمانے کے اندر یہ کتابیں موجود تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو بھی یاد کرو، اور جو کتاب میں نے بھیجی ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ ولا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، اول کافرین، سب سے پہلے کفر کرنے والے، سب سے پہلے انکار کرنے والے، بھی، اس کتاب کا۔ ولا تشترو، اور تم مت خریدو، بھی آیاتی، میری نشانیوں کو، میری آیات کو، ثمنن قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، وإیایا فتقون، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق، تم حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ ملاؤ نہ، وتکتموا الحق، اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا، حق کو، وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو، اور تم جانتے ہو، یعنی یہودیوں کے علماء کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق۔ یہ جو یہودی تھے، یہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ حق کو چھپاتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ حسدا من عند انفسہم، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر ایک حسد تھا کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی سے انبیاء چلتے آ رہے ہیں اور یہ لڑی آ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ رک گئی ہے، اب ایک ہی نبی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا اور وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہے، یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے حق کو چھپایا اور اس بات کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کر دیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نیک کام کرو، کیا؟ اقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول چکے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو،
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کتاب کو پڑھنے والے ہو، اس کی تلاوت کرنے والے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پہ یہودیوں کے بعض علماء کی طرف اشارہ ہے. وہ لوگ جو یہودی مسلمان ہو جاتے تھے نا، ان کو کہتے تھے یہ جو اسلام ہے یہ بالکل درست مذہب ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، تم نے درست دین اختیار کیا ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو. وہ کہتے تھے کہ تم یہ کام جو کر رہے ہو نا بالکل ٹھیک ہے، لیکن خود نہیں مانتے تھے، ذاتی مفادات کی وجہ سے یا کسی مقصد کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل فرمائی کہ تم لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا چکے ہو، تم تو کتاب کو جاننے والے ہو. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی یہ آیت بڑی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ علماء کو، دین کا کام کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں اور خود برائی کرتے ہیں. اگر کوئی عالم دین، کوئی نیک آدمی، کوئی دعوت دین کا کام کرنے والا بندہ خود نیکی کا کام تو نہیں کرتا، خود تو وہ اسی برائی کو کرتا ہے جس برائی سے وہ لوگوں کو منع کرتا ہے، تو یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وستعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانھا لکبیرۃ، اور بے شک یہ نماز، وانھا بے شک یہ، یعنی یہ جو نماز ہے، لکبیرۃ، یہ بڑی، بہت بڑی ہے، بڑی وزنی ہے. آسان کام نہیں ہے اتنا نمازیں ادا کرنا. الا، سوائے، علی الخاشعین، ان لوگوں پر جو ڈرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، الا علی الخاشعین، سوائے ڈرنے والوں پر. ان لوگوں کے اوپر نماز یہ ہلکی ہے، وہ نماز کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے نا یہ سکون کا باعث ہے، نماز اطمینان کا باعث ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے. یاد رکھیں جب بھی آپ کبھی زندگی میں پریشان ہوں، اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیں. جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو اطمینان دیتا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی ہوتی اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا تو تب بھی اللہ کو یاد کرتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین یظنون، الذین وہ لوگ، یظنون جو گمان کرتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ جو خاشعین ہے نا، یہ کون لوگ ہیں؟ یظنون، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے ساتھ، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹیں گے، وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور اس بات کا ان کو بڑا قوی یقین اور اطمینان ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. آج بھی اگر کسی بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو یقین کریں کہ اس بندے کی زندگی بڑی جنت بن جائے گی، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، دوبارہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. یہ پورے کے پوری بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. آپ لوگوں سے میں ایک چھوٹا سا ہوم ورک چاہوں گا، ہوم ورک نہیں مطلب کلاس ورک چاہوں گا، کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تذکرہ ہو رہا ہے نا، آپ ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا نوٹ کریں کہ کون سی نعمت کا تذکرہ ہوا، کون سی نعمت کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پہ کی. اب اگر اللہ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت، انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور میں نے، فضلتکم تم کو فضیلت بخشی، علی العالمین تمام جہانوں پر، جہانوں پر تمہیں فضیلت بخشی. کیسے؟ انبیاء کی پوری لڑی تمہیں دے دی. تمہارے اوپر دنیا کی کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہیں نہیں عطا کی؟ واتقوا اور ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں بدلہ بنے گا، نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان سے. ایسے نہیں ہوگا کہ جہنم میں میرا باپ جا رہا ہے تو میں کھڑا ہو کے کہوں کہ یا اللہ میرے باپ کو بچا لے اور مجھے جہنم میں پھینک دے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی، شیئن ہلکا سا بدلہ بھی نہیں بنے گی، ایک نیکی تک نہیں دے گی اپنی کسی کو. ولا یقبل اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا اس کے عوض، عدل کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ چلو تم اتنے پیسے دے دو تو تمہیں جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں بھیج دیتے ہیں، فلاں آدمی اگر تمہاری سفارش کر دے تو ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے. یہ ایسا کوئی سین نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، اپنے سے نکل جائیں. ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. شفاعت کے لیے 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطیں لکھ لیں. سفارش جو حقیقی سفارش ہے اس کے لیے 3 شرطیں
یہ مسٹ ہیں، یہ 3 شرطیں ہوں گی تو سفارش قیامت کے دن کام آئے گی۔ نمبر 1 یہ کہ جو بندہ سفارش کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو، وہ بندہ جنتی ہو۔ نمبر 2 جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو، مطلب اس نے شرک نہ کیا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اجازت دے تو پھر سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں حسب و نسب کا قیامت کے دن حسب و نسب کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر حسب و نسب کی اہمیت ہوتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم میں نہ جاتی۔ اگر حسب و نسب کی وجہ سے کوئی لوگ جہنم میں جاتے تو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کبھی بھی جنت میں نہ جاتی۔ اللہ کے ہاں جنت میں جانے کے لیے یا آپ کے اعمال ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ دوبارہ میں ایک بار دہرا دیتا ہوں، شفاعت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط شفاعت کی یہ ہے کہ جو بندہ سفارش کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو۔ نمبر 2 جس کی سفارش کی جا رہی ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو، مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے شرک نہ کیا ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں کہ جاؤ اس کی سفارش کر لو، اور پھر سفارش کے بعد وہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے پیج کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، صفحہ نمبر 7 ہمارا آ گیا۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاوا صرف اور صرف اللہ کو، یہ اس کے اجمالی مضامین ہیں۔ تفصیلی مضامین کی طرف ہم چلتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ پول میں جواب دیجئے، تب تک میں آگے انشاءاللہ گزرتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں فرعون سے نجات، یہ بھی بڑی نعمت تھی اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب نجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ یسومونکم، وہ تم کو دردناک تکلیف دیتے تھے، یعنی وہ تم کو عذاب دیتے تھے، تم کو سزا دیتے تھے۔ سوء العذابی، ہلکا پھلکا عذاب نہیں بلکہ شدید ترین برا عذاب۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون، اور وہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا یاد کر لیں کیوں آل فرعون جو تھے وہ کیوں بنو اسرائیل کو عذاب دیتے تھے، ان کو کیوں مارتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے۔ کسی عورت نے ایک خواب دیکھا تھا کہ، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، جو مصر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ، یہ خواب ہے اور اس کا یہ چیز ہوگی۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ سارے کے سارے جو میل ہوں گے نا، جتنے بھی مرد ہوں گے، ان کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ یذبحون ابناکم، قتل کی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک قتل کرنا ہوتا ہے کہ کسی کا گلا دبا دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو جناب وہ خنجر مار دیا۔ یہاں باقاعدہ لفظ اللہ نے استعمال کیا یذبحون ابناکم، گلوں پہ چھری چلا کے ذبح کرتے تھے۔ ہلکا پھلکا مطلب مارنا نہیں ہے، نارمل مارنا نہیں ہے، یہ بہت بڑا مارنا ہے کہ کسی انسانی جان کو لٹا کے اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اب یہ درمیان میں پوری باتیں حذف ہو گئیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ کچھ جا کے سورۃ قصص میں آئے گا، کچھ سورۃ مائدہ میں آئے گا، بعض جگہوں پہ آئے گا، سورۃ الاعراف وغیرہ میں آئے گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے یعنی فاصلہ کر دیا، بکم البحر، یعنی تمہارے درمیان، اور فی بکم البحر، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فرقنا کہتے ہیں یہ فرقان سے نکلا ہوا ہے، کسی چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب فرقنا، ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تمہارے لیے، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں موٹر وے بن گئی، درمیان میں بڑا ہائی وے بن گیا، سپر ہائی وے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی، کم تم کو، یعنی بنو اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں یہ بات کی، یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ جو انسان کا دشمن ہوتا ہے وہ اگر اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو تو اس کا انسان کو بڑی تسکین ہوتی ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اگر تم سمجھو۔
پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 راتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا. ثم پھر کیا ہوا، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، یعنی تم نے بنا لیا، العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ہو ظالمون ظلم کرنے والے، یعنی تم ظلم کرنے والے تھے، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام چلا کرنے کے لیے کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے چلے گئے. 40 راتیں آپ علیہ السلام نے وہاں پہ گزاری. جب واپس آئے تو دیکھا یہ کیا بات ہو گئی بھائی، یہ جو گائے پرستی ہے نا، جو ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہے، جس کو گوشالہ بھی کہا جاتا ہے، گائے کی پوجا پرستش کرنا، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ پرانا چلتا آ رہا تھا. اور آل فرعون جو اس وقت تھے قبطی، ان کے اندر گائے کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا تھا اور اس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی تھی. تو یہ جو جراثیم تھے یہ ان کے اندر موجود تھے ابھی بنو اسرائیل کے اندر، یعنی بنی اسرائیل کے اندر یہ جراثیم موجود تھے، جس وجہ سے انہوں نے دوبارہ بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی. اللہ کہتے ہیں کہ ثم پھر عفونا، ہم نے تم کو پھر بھی معاف کر دیا، عنکم اس سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم سبب اور وجہ کیا تھی، تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى، وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. کتاب کون سی دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کون سی کتاب دی تھی جی؟ تورات دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی. فرمایا یہ کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کیا دی گئی تھی ان کو، وجہ کیا تھی دینے کا، سبب کیا تھا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. بڑی زبردست آیات آ رہی ہیں کہ انسان اگر شرک جیسے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو تم رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا اور تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو. اپنے آپ کو مراد یہاں پہ کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرنے والے، بچڑے کے معاملے کے اندر 3 طرح کے گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو بچڑے کی باقاعدہ عبادت کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو عبادت تو نہیں کرتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو عبادت بھی نہیں کرتا تھا اور منع بھی کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 2 گروہ تھے نا، عبادت کرنے والا اور عبادت سے منع نہ کرنے والا، ان دونوں گروہوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. فرمایا ان کو قتل کر دو، یہی ان کا کفارہ ہے. فرمایا ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، فتاب علیکم تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، انہو بے شک ہوا وہ اللہ سبحانہ و تعالی، تواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا. اور انسان بار بار گناہ کرتا ہے، پھر بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جب بھی آپ گناہ کریں کبھی مایوس نہ ہو کہ میں نے پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ کر لی ہیں. یاد رکھیں آپ کا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک بدکار قسم کی عورت کو، گناہ کرنے والی عورت کو، ایک کتے کو پانی پلانے کے ساتھ جنت میں داخل کر سکتا ہے. ایک آدمی کو راستے سے تنکا ہٹا، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. آپ کا رب تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، اللہ نے ایسے بندے کا عمل بھی لکھا ہوا تھا جس نے مسجد کے اندر سے ایک چھوٹا سا تنکا نکال کے باہر پھینکا تھا. تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ایک ایک چیز کاؤنٹیبل ہے. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ کسی بندے کو اتنا مایوس کر دے کہ نہیں تیری تو توبہ قبول نہیں ہونی، تو نے بڑے گناہ کیے ہیں. آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، میں نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، ہم نے 100 بندوں کا قتل تو نہیں کیا. اللہ اگر اس کو معاف کر سکتا ہے تو آپ اور میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہمارا دیر ہے یا ہم دیر کرتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وہ ہمیں معاف کرنے پہ قادر ہے.
اگلے اشارے کی طرف آتے ہیں، دکھلاوا صرف اللہ کو ہونا چاہیے، دکھاؤ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن، ہم نہیں ایمان لائیں گے، لاکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتن واضح، روز روشن کی طرح، بالکل اپنے سامنے، جہرتن کہتے ہیں نا اونچی آواز میں، یعنی سامنے واضح۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ، ایک کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، اس کو دیکھنے والے تھے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا ڈیٹیل سے بیان کیا، انشاءاللہ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے اس کو، کہ وہ کس طرح سے ایک چیخ کی آواز آئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما افاق قال اني تبت اليك۔ تو یہ پورا قصہ وہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجلی کی، وہ پہاڑ پھٹ گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ آنن فانن ختم ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ثم بعثناکم، تم مر گئے تھے، ثم پھر کیا ہوا، بعثناکم، ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا۔ یاد رکھیں یہ جو کلمہ ہے بعث ہے نا، با عین اور سا کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، بلکہ پیدا شدہ آدمی کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندگی بخشی، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ سبب اور وجہ کیا تھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى، من و سلوى ہم نے تمہارے اوپر اتارا، کلو تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق فراہم کیا ہے، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنے آپ پہ، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ من کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کوئی میٹھی چیز تھی، اور سلوا کسی نمکین چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی بھنا ہوا گوشت اور اس قسم کی چیزیں، اور من سے مراد کوئی میٹھی چیز تھی جو شبنم کے دانوں کی طرح جمی ہوئی ہوتی تھی اور پتوں کے اوپر ہوتی تھی، وہ صبح اٹھتے ان کو اکٹھا کرتے اور کھا لیتے۔ اللہ نے ایسا خوبصورت ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا۔ تو یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ یہ کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا تھا، کہ تم لوگ کس طرف جا رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے بارے میں سوچو۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم تیسرے پیج کی طرف۔ تیسرے صفحے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بستی میں داخل ہو جاؤ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، اور اس طرح سے کفار یعنی ان کا کفر کرنا اور انبیاء کو قتل کرنے وغیرہ کے حوالے سے یہاں پہ تفصیل سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، اس بستی میں، هذه اس میں، القریہ اس بستی میں، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، منها اس بستی سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہتے ہو، جہاں سے تم چاہتے ہو وہاں سے تم کھاؤ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، راغدن، بے فکر ہو کے، ودخلوا، اور داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولو، تم نے کہنا کیا ہے، وقولو، اور کہو، حطۃ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں نغفر، ہم معاف کر دیں گے، لکم، تم کو، خطایاکم، تمہاری ساری کی ساری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، اللہ فرماتے ہیں فبدل، پس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، اس بات کو، اس حکم کو، غیر الذی، اس کے علاوہ، قیلا، جو ان کو کہا گیا تھا، لہم، ان کے لیے، فانزلنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے۔ سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، بما کانوا یفسقون، جو وہ فساد کرتے تھے، جو وہ گناہ کرتے تھے، یفسقون یعنی گناہ کرنے والے، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے جو اصل میں نا میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، آل فرعون کے تسلط میں رہ کے، ظلم برداشت کر کر کے بزدل ہو گئے تھے، ان کے اندر بہادری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ بھی سورۃ مائدہ کے اندر جا کے، ہاں سورۃ مائدہ کے اندر ہی جا کے آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ یہ قصہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جاؤ مصر میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا ہم نہیں جائیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کے لڑو، بزدلی تھی ان کے اندر۔
اللہ نے کہا جاؤ پھر جنگلوں میں تم ایسے ہی 40 سال تک تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کی جو فتح تھی نا ان کو نصیب نہیں کی. اور آپ کو پتا ہے 40 سال کیوں کہے تھے؟ یہ بات میری توجہ سے سنیے گا، میں آپ کو ایک بڑا پوائنٹ سمجھانے لگا ہوں. یہ جو 40 سال ہے نا، یہ جنریشن گیپ ہے. 40 سال کے بعد جیل یا جنریشن تبدیل ہوتی ہے. تو یہ جو جنریشن تھی جو اس وقت موجود تھی، یہ بزدل جنریشن تھی. ان کے اندر وہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ جا کے لڑیں، اور ان کے اندر شرک کے وہ جو جراثیم تھے وہ بھی پائے جاتے تھے. اسی وجہ سے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہوا تھا. تو یہ جو جنریشن تھی نا، اللہ کہتا تھا کہ چلو اب تمہیں موسیٰ علیہ السلام دے دیے، فرعون کو بھی مار دیا، جاؤ جاؤ جا کے پھرو، جو کرنا ہے کرو. جب تم ختم ہو جاؤ گے تمہارے بعد ایک آزاد قوم آئے گی. وہ آزاد قوم آگے جا کے اگلے معاملات کرے گی، وہ لڑے گی، وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے گی. تو یہاں سے ہمیں ایک جو نفیس سا نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غلام قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر وہ بزدلانہ پن اور اسی طرح سے حکم ماننا یہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، جس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ترقی کرنی ہے تو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے آزادی کی طرف بندے کو جانا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ ترقی ممکن نہیں ہوتی. اور یہ اس سے ہمیں تھوڑا سا ایک سبق ملتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پانی کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی. کیا فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب استسقا، نماز استسقاء کا پتہ ہے آپ سب کو ماشاءاللہ. نماز استسقاء کیا ہوتی ہے؟ نماز استسقاء کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بارش طلب کرنے کی نماز. تو یہیں پہ لفظ استسقاء استعمال کیا گیا. اللہ کہتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لِقَوْمِهِ، کن کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. اللہ کہتے ہیں ہم نے فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب، مار، بِعَصَاكَ، اپنی چھڑی کے ساتھ، بِعَصَاكَ، اپنی چھڑی کے ساتھ، الحجر، پتھر کو، فن فجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرت عیناً، 12 چشمے، قد، یقیناً، علیما، جان لیا، کل اناسن، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ. اصل میں بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، اور ان کے اندر آپس میں حسد، بغض، عناد اور یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے چشمے سے نہیں پئیں گے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے بعض قبائل تھے زیادہ افراد والے، بعض قبائل تھے تھوڑے افراد والے. تو جن کے جتنے افراد تھے نا اسی کے مطابق ان کو چشمے فراہم کیے گئے. زیادہ افراد ہیں تو پانی بڑا سارا نکلنا شروع ہو گیا، کم افراد ہیں تو پانی تھوڑا نکلنا شروع ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں فن فجرت منہ اثنتا عشرت عیناً، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. پھر اس سے بڑھ کر مزے والی بات یہ ہوئی کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلہ اپنے چشمے کو جانتا تھا، اپنے پینے کی جگہ کو. مشرب کہتے ہیں پینے والی جگہ، جہاں سے پانی پیا جائے، پینے والی جگہ کو جانتا تھا. پھر فرمایا کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے. اللہ نے ایسی عظیم عظیم نعمتیں بنی اسرائیل پہ کی ہیں کہ انسان کی سوچ کبھی دنگ رہ جاتی ہے. کبھی آپ تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں کہ ہر طرف روشنی ہو، ہر طرف دھوپ ہو، چکا چوند قسم کی دھوپ ہو، صحرا والا معاملہ ہو، اور آپ کے سر کے اوپر ایک بادل کھڑا ہو، آپ کو سایہ دے رہا ہو. کیسی زبردست نعمت ہے. آپ خواہش کریں اور آپ کے سامنے پکے ہوئے کھانے آ جائیں، آپ کو میٹھا بھی میسر ہو جائے، آپ کو پانی پینے کے لیے ٹھنڈے چشمے بھی مل جائیں، اور کچھ کرنا بھی نہ پڑے، کوئی محنت بھی نہ کرنی، کوئی جاب پہ بھی نہیں جانا، کوئی ملازمت بھی نہیں کرنی. اس کے باوجود ان لوگوں کا رویہ کیا تھا وہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اب آگے کھانے کا مطالبہ، نئی بات آ گئی. سبحان اللہ، چیک کریں ذرا. کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، ایک کھانے کو ہم نہیں مانتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بٹیرے دے رہا ہے، تمہیں جناب تلور دے رہا ہے، تمہیں اس طرح کی بھونی ہوئی چیزیں مل رہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کر سکتے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے فَادْعُ لَنَا، دعا کیجئے ہمارے لیے، یخرج لنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین سے پھلتا پھولتا ہے. یعنی تنبت کہتے ہیں زمین سے نکلنے والی چیزیں، من بقلیہا،
بقل کہتے ہیں، اگر آپ عام تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو لفظ ملے گا ککڑی کا. ککڑی کہتے ہیں سبزی کو. من بقلیہا، سبزیاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکالے. وقصائہا، اور آپ کو ایک لفظ ملے گا سوری ککڑی کہہ رہا ہوں، بقلیہا کا مطلب ہے ترکاری. ترکاری کا مطلب ہوتا ہے سبزی. دوبارہ اس کو صحیح کر لیں. من بقلیہا، ترکاری کے بارے میں انہوں نے بات کی، یعنی سبزیاں اللہ ہمارے لیے نکال. وقصائہا، اور اس کے بعد ککڑی. ککڑی کہتے ہیں ایسی سبزیوں کو جن کو ہم کچا کھاتے ہیں، جیسے کھیرے ہو گئے، تریں ہو گئیں، چکندر ہو گئی، گاجر وغیرہ ہو گئی، کچی کھائی جانے والی سبزیاں. ٹھیک ہے جی، جن کو ککڑی کہا جاتا ہے. وقصائہا، ککڑی. وفومہا، فوم کہتے ہیں گیہوں کو، یعنی گندم کو، دانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو فوم کہا جاتا ہے. وعدسہا، عدس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسر کے اوپر. ثابت جو مسر ہوتے ہیں نا، مسور کی دال یا مسور ہوتا ہے، اس کے اوپر بولا جاتا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر عدس سے مراد ہر طرح کی دال ہوتی ہے. کہنے لگے وعدسہا، اور دالیں یعنی مسور کی دال ہمارے لیے نکالے. وبصلیہا، اور پیاز نکالے. اللہ ہمارے لیے زمین سے وہ کھیتیاں نکالے جو زمین سے اگتی ہیں. وہ سبزیاں ہو سکتی ہیں، وہ ترکاریاں ہو سکتی ہیں، وہ ککڑی ہو سکتی ہے، وہ دالیں ہو سکتی ہیں، وہ پیاز ہو سکتا ہے، یعنی یہ چیزیں ہمیں چاہیے. اب آگے اللہ نے بھی جواب دیا نا، سبحان اللہ. میں یقین کریں کمال ہے اللہ تعالیٰ بھی نا ایسے کمال کے جواب آگے سے دیتے ہیں. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے، منافقین کہتے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں. آگے اللہ کا جواب آتا ہے ہم بھی مذاق ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم. اللہ کا جواب ہلکا نہیں ہوتا، بڑا زبردست جواب ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں قال، فرمایا اللہ نے، اتستبدلون، کیا تم بدل رہے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ہلکی ہے. ادنا یہ عام طور پہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ادنا جو ہلکی ہے، بالذی، اس چیز کے ساتھ، ہوا خیرن، جو اس سے بہتر ہے. عجیب بات ہے تمہاری، تم کیسے کام کر رہے ہو. اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں. فإن لکم، بے شک تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں، ما سألتم، جس کا تم نے سوال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی بنو اسرائیل جو تھے ان کو صحرا کے اندر اور جنگلوں کے اندر رکھا ہوا تھا. صحرا اور جنگل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. ان کے لیے من و سلوا نازل ہوتا تھا، ان کے لیے یہ ساری چیزیں نازل ہوتی تھی. کہنے لگے ہم نے نہیں یہ ہلکا پھلکا کھانا کھانا، ہمیں تو یہ زمین والی چیزیں چاہیے. اللہ نے کہا جاؤ، پھر جاؤ زمین میں جاؤ اور جو تم چاہتے ہو وہ نکال لو، کھیتی باڑی کرو، یاشی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ، اور لگا دی گئی، یعنی ان کو سزا کے طور پر اللہ نے کیا کیا، فرمایا وَضُرِبَتْ، اور مار دی گئی، علیہم، ان پر، الذلہ، ذلت و رسوائی، والمسکنہ، اور محتاجی. اللہ نے محتاجی ڈال دی کہ بنا بنایا کھانا مل رہا ہے، لیکن کہہ رہے نہیں ہم محنت کریں گے، ہم زمین کو پھاڑیں گے، ہل جوئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کے بعد ہمیں کھانا ملے گا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب سے. ذالک، یہ کیوں ہوا، بانہم، اس وجہ سے، کانو، تھے وہ، یکفرون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا. ویقتلون، اور وہ کرتے کیا تھے، قتل کرتے تھے، نبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے. ذالکا، یہ سارا کیوں ہوتا تھا، بما عصوا، اس وجہ سے ہوتا تھا جو انہوں نے نافرمانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وکانو، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے. یاد رکھیں انسان جب حد سے زیادہ نافرمان ہو جائے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہوں میں بعض اوقات مزید بڑھا دیتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گناہوں کے اندر بہت زیادہ دھکیلے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کنٹینیوسلی ایک گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. ایک بات یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹول دے دیتا ہوں، ایک قاعدہ دیتا ہوں، آپ اس کو یاد بھی کر لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا، تب تک پول بھی آپ کا لانچ ہو جاتا ہے. اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلسل کرتے ہیں، کنٹینیوسلی آپ کون سا گناہ کرتے ہیں. گناہ کی چین کو توڑنے کی کوشش کریں. جو بھی گناہ آپ کرتے ہیں اس گناہ کی چین ہے نا، چین بن جاتی ہے نا گناہ کی، یہ چین ہمارے دل کے ارد گرد ایسے آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے دل کو بند کر دیتی ہے. ہمارے دل کے اندر ہدایت کے راستے نہیں جاتے اور انسان نافرمانی میں آگے بڑھ جاتا ہے. یہ جو گناہ کی چین ہے نا، اس کو ختم کریں. کیسے ختم کریں گے؟ اس کے لیے آپ نے 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کا وہ گناہ پہچانیں اور اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیں، نمبر 1. نمبر 2، فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. نمبر 3، اللہ سے توبہ کریں.
جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا تو یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن. یہ جو غصہ ہے، یہ جو صدقہ ہے نا، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ کریں فوری طور پہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. یہ تین کام آپ نے کرنے ہیں، گناہ کی چین کو توڑیں. دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیلی لے کے آتے ہیں، کس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر نیکیوں کی رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف آپ جاتے ہیں. چلیں جی، صفحہ نمبر 9 ہمارے آ گیا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، آج ہماری مجھے لگ رہا ہے کہ سپیڈ تھوڑی ٹھیک ہی چل رہی ہے. انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم جلدی ختم کر لیں گے. چلیں جی، سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 9 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 62 سے لے کے 69 آیت نمبر تک ہم پڑھیں گے. عام قاعدہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کو دیکھیں گے. ہفتہ کے مجرم اور بقرہ یعنی گائے کا قصہ انشاءاللہ باذن اللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی ساری نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ان نعمتوں کی جو وجہ ہے نا وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو کا مطلب ہے جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور وہ لوگ جو ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے صحیح دین کی طرف مڑ گئے، من آمنا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور انہوں نے نیک عمل کیے. اللہ کہتے ہیں فلہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور نقطہ سمجھانے لگا ہوں، اس بات کو سمجھ لیجئے گا. بعض اوقات ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے اور ہم اس کو حل نہیں کر پاتے. آپ کے پاس کوئی بھی آدمی آ جائے اور یہ بات کہنا شروع کر دے کہ جناب قرآن میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، صابی بھی جنت میں جائیں گے، تو آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ صرف ایمان والے جنت میں جائیں گے اور باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آئے تھے. وہ نیک لوگ تھے، جتنے بھی وہ نیک لوگ تھے، یہودی تھے بے شک یا عیسائی تھے یا اپنا دین بدل کے دوسرے دین کی طرف آگے تھے، صحیح دین کی طرف آگے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جنت میں بھیجے گا. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے. اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آج کے دن اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی دین پیش کرتا ہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، جو مرضی ہو جائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں آج جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے. تو لہٰذا یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں 3 بندے ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا. پہلے بندے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، لیکن بعد میں جب اللہ کے رسول آئے تو وہ مسلمان بھی ہو گئے. وہ پہلے دین کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے تھے اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دوہرا اجر ملے گا. دوسرا وہ بندہ، وہ غلام، چلیں وہ ڈیٹیل میں آگے حدیث نکل جائے گی، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. بس اتنی سی بات آپ یاد رکھ لیں یہودی کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آیت کلیئر ہو گئی ہوگی باذن اللہ تعالی. اچھا جی، اس کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کوہ طور پہ وعدہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ، ایگریمنٹ کیا ہم نے تم سے، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطورا کوہ طور کو، خُذُوا تم پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دے دیا ہے، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَذْكُرُوا اور یاد کر لو یا نصیحت حاصل کر لو یا اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، ما فیہ وہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ. ثم تولیتم، اب پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایگریمنٹ کیا ہے بنی اسرائیل اور اللہ کے درمیان میں ایگریمنٹ ہو گیا. ایگریمنٹ کیا ہوا کہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں. یہ واقعہ بڑا زبردست واقعہ ہے. ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کوہ طور جو پہاڑ تھا نا، اس کو وادی سینا کے اندر بنو اسرائیل کے اوپر ایسے کر کے الٹا کر دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے نا تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر ابھی آئے گا اور تمہیں تہ و تیگ کر کے رکھ دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں ریزہ ریزہ کر دے گا. یہ پہاڑ ان کے اوپر بلند تھا. اب انہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا، یا اللہ ہم تیری بات مانیں گے، جو تو نے دیا ہے اس کو پکڑیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے، سب کچھ یہ ایگریمنٹ ہو گیا.
اگلی آیت میں اللہ نے ان کے ایگریمنٹ کا جواب بھی دے دیا جو انہوں نے کیا. فرمایا ثم تولیتم، یہ سارا پکا وعدہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد تم پھر گئے. ثم تولیتم، تم پھر گئے. من بعد ذالک، اس ایگریمنٹ کے بعد. فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تمہارے اوپر، ورحمت، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جاتے. یاد رکھیں یہ جو لفظ فضل ہے نا، فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافی چیز. جیسے مثال کے طور پہ ایک پانی کی بوتل کے اندر اوپر تک پانی آ جائے اور یہاں تک کہ پانی اس کے اندر سے گرنا شروع ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ اضافی پانی ہے جو گر رہا ہے باہر. تو اللہ کا جو یہ لفظ فضل ہے نا، فضل، یہ اضافی ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بقدر دینا شروع کر دے، آپ اور میں بھوکے رہ جائیں گے. اپنا محاسبہ کریں کہ کیا، یعنی 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اختیار دے دے کہ اپنے عمل دیکھتے ہوئے تم اپنے آپ کو جنت میں یا جہنم میں لے جاؤ، تو ہم میں سے شاید بہت کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے عمل دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. یا اللہ کہہ دیں کہ تم اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لو تم نے جو کرنا ہے، تو ہمارا اپنے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ محاسبہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اعمال سے بڑھ کے، ہماری اوقات سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے بھی نوازا ہے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم بارہا بار گناہ کر کے اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے. ہفتے کے مجرم، اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہوگا یوم السبت کے حوالے سے، کہ ہفتے جو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علیم تم نے جانا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا یا زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں. فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ، قیردتن، بندر، خاسئین، یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ رسوا قسم کے، رسوا قسم کے تم بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار قسم کے تم بندر ہو جاؤ. فجعلناہا، پھر ہم نے بنایا اس قصے کو، اس واقعے کو، نکالن، عبرت، لما، ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا، جو وہاں پہ تھے، ان لوگوں کے سامنے، ہم نے جو وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا. وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے اس کو عبرت بنایا جو ان کے بعد آنے والے تھے. وموعظہ، اور ہم نے، وموعظۃ، اور یہ نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. یہ بڑا لمبا قصہ ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں ہفتے والے دن پکڑنے نہیں جاتے تھے، لیکن انہوں نے نا ساحل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نہریں بنا لیں اور وہ ہفتے والے دن مچھلیاں وہاں پہ آ کے پھنس جاتی ہیں. یا بعض نے کہا کہ انہوں نے اپنے گھروں کی طرف نالیاں نکال لیں اور وہ مچھلیاں ان کے گھروں میں خود ہی چلی جاتی ہیں. واٹ ایور جو بھی تھا، بہرحال انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا. یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم نہ ماننا. مثال کے طور پہ میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا حکم نہیں مان رہا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، یا میں یہ کہوں کہ فجر کی 2 رکعتیں نہیں ہیں بلکہ فجر کی 3 رکعتیں ہیں، تو یہ صرف اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا کہ تم نے یہ حکم دیا تھا، جاؤ میں نے تمہارا حکم تبدیل کر دیا. تو اس وجہ سے اللہ نے اتنی سنگین سزا دی ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا یہ عام گناہ ہے، یہ نہیں کوئی اچھی بات ہے، یہ گناہ ہے. لیکن اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی کر دینا یہ سنگین ترین گناہ اور سنگین ترین جسارت ہے جو انسان اللہ کے سامنے کر رہا ہے. انہوں نے یہی کام کیا، ہیلا کیا، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف سے وہ ایک ڈرامے بازی کر رہے ہیں، ایک ہیلا کر رہے ہیں کہ مچھلیاں ہم تو نہیں پکڑنے کے، یہ تو ہمارے گھر پہ آ گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو سنگین ترین سزا دی ہے. وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو، ان کو جو بندر بنایا تھا، اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بنا دیا جو وہاں پہ موجود تھے. جو پیچھے آنے والے یعنی ہم لوگ، ہمارے لیے یہ بھی اس میں نصیحت ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو واقعات تم سن رہے ہو، تم پڑھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے نصیحت صرف کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو متقین ہوتے ہیں. گناہ گار آدمی کے سامنے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی اسے نصیحت حاصل نہیں کرے گا. وہ کہے گا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو شاید اس نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ بہر محفوظ رکھے.
اس کے بعد بقرہ کا قصہ شروع ہوتا ہے. یہ جو بقرہ کا قصہ ہے نا، چلے میں اس کو بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے ہم ترجمہ تھوڑا سا دہراتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، وہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے. اور اسی بقرہ لفظ سے ہی اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. قالو، تو پتہ کیا کہنے لگے. اب نا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ قصہ سنتے ہوئے نا آپ تھوڑا سا محسوس کریں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہیں. اس دور کے اندر دیکھیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، آپ سائیڈ پہ تھوڑے آڈینس کے لیے، آڈینس کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف قصے کو دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو دیکھ کے محسوس کریں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، سامنے قوم کھڑی ہے اور آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. چلیں اب جب آپ اس تصور کے ساتھ ترجمہ سنیں گے نا تو آپ کو ترجمہ فوراً یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، کوئی گائے. قالو، وہ آگے سے جواب دینے لگے. قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمیں مذاق بنا رہے ہو، تم نے ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے، تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. قال، موسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. قالو، اب دوبارہ انہوں نے آگے سے سوال داغ دیا، کہنے لگے ادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے. کیسی یعنی ناشکری قوم ہے، تم اپنے رب سے سوال کرو یا دعا کرو، یعنی تمہارا رب نہیں ہے، تمہیں فرعون سے نجات نہیں دی، تمہارے اوپر نعمتیں نہیں کی، تمہیں من و سلوہ نہیں دیا، تمہارے اوپر سایہ نہیں کیا، تمہارے لیے پانی نہیں نکالا، تمہیں کون سی چیز ہے جو نہیں دی. اس کے باوجود تمہاری ہٹ درمی اور تکبر یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم اپنے رب سے سوال کرو، مطلب تمہارا رب نہیں ہے. کہنے لگے قالو، کہنے لگے ادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بیان کر دے، ما ہی، وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا فارض، نہ تو بہت بڑی عمر کی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل بچی سی ہو، نہ چھوٹی سی ہو، عوان، وہ جوان ہونی چاہیے، بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی ہو، بلکہ اس کے درمیان میں وہ جوان ہونی چاہیے، خبرو ہونی چاہیے، طاقت والی ہونی چاہیے. عوان بین ذالک، ان کے درمیان میں وہ جوان ہونی چاہیے. ففعلوا، پس تم کرو، ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا گیا ہے، یا جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے، تم اس کے وہ حکم بجاوری کرو. لیکن کہاں بجاوری کرنے والے تھے، ایک اور سوال کرنے لگے. کہنے لگے قالو، کہنے لگے ادع لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال، کہنے لگے، انہ یقول، بے شک اللہ فرما رہا ہے، انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع، اس کا گہرا زرد رنگ ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، وہ خوش کر دے، الناظرین، دیکھنے والوں کو، یعنی ایسا پیارا اس کا رنگ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا آدمی ایک نظر میں اس سے محبت کر بیٹھے، ایک نظر میں وہ گائے اس آدمی کو پسند آ جائے، اس کو خوش کر دے، وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہے بغیر رہ ہی نہ سکے، ایسی پیاری گائے ہونی چاہیے. اب وہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور آزمائش بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رول بیان کیا، فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، تم ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ تم خود آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ. جتنا حکم دیا گیا اس کو مان لو، بات ختم ہوئی. تمہیں کہا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑو اور اس کا ذبح کر لو، بات ختم ہو جاتی. لیکن نہیں، اصل میں وجہ کیا تھی، ان کے دلوں کے اندر نا وہ گائے کی محبت پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے اور گائے ذبح نہ کرنی پڑے. خیر بہرحال تیسرا سوال انہوں نے آگے کیا، قاتل کون ہے، سخت دل کون، اور کلام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ ہمارا آخری صفحہ چل رہا ہے، باذن اللہ تعالیٰ اس کو ہم ابھی مکمل کرتے ہیں. سوال اس جو بقرہ کا قصہ ہے یا گائے کا قصہ ہے، اس سے ہمیں جو بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کا پتہ چلے نا تو وہ فوراً اس کے اوپر عمل کرے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات آگے جا کے کرتے ہیں. تیسرا سوال انہوں نے کہہ دیا. اب تیسرا سوال کیا کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بیان کر دے، ما ہیا، وہ کیسی ہو،
ان البقرہ بے شک یہ گائے تشابہ علینا ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بڑی نہ ہو چھوٹی نہ ہو درمیانی ہو، رنگ زرد ہو تو گہرا زرد ہو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، تو آپ کی مہربانی آپ یہ اللہ سے پوچھ کے بتا دیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو سیدھے راستے کی طرف آ ہی جائیں گے، سیدھے راستے کی طرف ہم ہدایت پا لیں گے۔ اب تھوڑا سا رویہ تھوڑا نرم کر لیا، پہلے تو رویہ کسی اور طرح کا ایٹیٹیوڈ کوئی اور تھا، یہاں پہ آ کے رویہ تھوڑا نرم کر لیا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھے راستے پہ آ ہی جائیں گے۔ قالا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہ یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا وہ بقرۃ گائے لا ذلول جو سدھی ہوئی نہ ہو، اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے سدھی ہوئی لفظ ہے، اس کا سلیس ترجمہ آپ کر لیں کہ جو کام میں لائی گئی نہ ہو، لا ذلول اس نے کبھی کام نہ کیا ہو، تثیر الارض زمین کے اندر اس نے حل نہ چلایا ہو یعنی کھیتی باڑی نہ کی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی اس نے کھیتوں کو کبھی پانی پلایا ہو۔ آپ لوگ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ بیل یا گائے اس طرح گھومتی رہتی ہے اور اس کے ذریعے سے ٹیوب ویل کے اندر سے پانی نکلتا رہتا ہے، پرانے وقتوں میں پانی اسی طرح سے نکالا جاتا تھا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ولا تسقی الحرث نہ وہ اس کولو کے اوپر لگی ہو، نہ اس نے ٹیوب ویل سے پانی نکالا ہو، نہ اس نے فصلوں کے اندر ہل چلایا ہو، اور نہ ہی وہ کسی اور کام میں لائی گئی ہو، مسلمتن وہ بے عیب ہونی چاہیے، لا شیعۃ فیہا اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ساری کی ساری آزمائشیں ان کے اوپر مسلط ہو گئی۔ اب بتائیں اتنی ساری سہولتوں والی یا صفتوں والی گائے کہاں سے لے کے آتے؟ قالو تو کہنے لگے الان ہاں اب جئتا آپ تو لایا ہے بالحق کی حق، یعنی اب تو حق بات کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، وما کادو اللہ فرماتے ہیں وما کادو اور ان قریب تھا کہ وہ لوگ یفعلون وہ یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، قریب تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتے۔ اصل میں وجہ کیا بنی تھی، ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جو بڑا مالدار تھا، وہ قتل ہو گیا، وہ قتل ہو گیا تو اس کا قاتل مل نہیں رہا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یہودیوں کو یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس ذبح کرنے کی حکمت کیا تھی کہ اس گائے کا ٹکڑا اس مردے کو مارا جائے گا، وہ مردہ اٹھے گا، میت اٹھے گی، اٹھ کے بتائے گی کہ فلاں بن فلاں میرا قاتل ہے، یہ حکمت تھی گائے کو ذبح کروانے کی، نمبر ایک۔ نمبر دو حکمت یہ تھی کہ اللہ کا حکم انسان کیسے مانتا ہے، فوراً حکم مانتا ہے یا اس کے اندر وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ گائے اصل میں مقدس جانور تھا یہودیوں کے ہاں، تو ان کے ہاتھوں سے ذبح کروا کے اس کی تعظیم کو ختم کروا دیا گیا کہ یہ مقدس نہیں ہے، مقدس ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تمہارے ہاتھوں سے اس کو قتل کروایا گیا، اس کو ذبح کروایا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یعنی اس واقعے کی بات بیان کر رہے ہیں کہ قاتل کون تھا، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے نفسن یعنی کسی جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر وہ تم پر مجہول ہو گیا یعنی مشکل ہو گیا، فیہا اس کے بارے میں تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن وہ نکالنے والا ہے ما کنتم جو تھے تم تکتمون چھپاتے۔ اللہ کہتے ہیں فقلنا ہم نے کہا اضربوہ اس کو مارو، یعنی وہ جو آدمی مرا ہوا ہے نا اس کو مارو، ببعضھا اس کے گوشت کا کوئی حصہ، اس بقرہ کا کچھ حصہ گوشت اٹھا کے اس کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور اس نے بتا بھی دیا کہ فلاں نے فلاں بن فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، تاکہ تم سمجھ والے ہو جاؤ۔ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بات میری بڑی توجہ سے سنیے گا، آج کے دور میں سائنٹیفکلی یا لاجیکلی اگر ہم بات کریں تو کوئی بندہ ملحد نہیں رہ سکتا، اور کوئی بھی بندہ مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے نفی نہیں کر سکتا لاجکس کے اعتبار سے۔ اللہ یعنی سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، دین اسلام ویسے ویسے پروو ہو رہا ہے، میڈیکل جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے دین اسلام مزید پروو ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک نفیس سا پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں، یاد رکھیں آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم سائنس فکشن کے دور میں پل رہے ہیں نا، کوئی بندہ یہ کہے کہ انسان مرنے کے بعد نہیں اٹھے گا تو آپ بڑی سادہ سی مثال کے ساتھ اس کو بات سمجھا سکتے ہیں
کہ انسان جب مرتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے کے، آخری جو سپائن ہوتی ہے اس کی، وہ باقی رہ جاتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی، وہ زمین میں ادھر ادھر ہو جاتی ہے، کہیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ گلتی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ باقی رہ جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سپائن سے پورے کے پورے انسان کو کھڑا کر دے گا۔ اب یہ بات سمجھنی مشکل کیوں نہیں ہے، یہ بات سمجھیں ذرا۔ ہمارے پاس جو کمپیوٹرائز دور ہے یا سائنس فکشن کا دور ہے، تو ہمارے پاس بہت بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں، 50 50 GB کی، 100 100 GB کی، 1000 1000 GB کی، ہم اس کو کمپریس کر کے ایک چھوٹی سی USB میں لے آتے ہیں، 1 GB یا 2 GB کے اندر ہم وہ ڈاٹا پورے کا پورا کمپریس کر کے چھوٹا سا کر لیتے ہیں۔ پھر جب ہمارا دل کرتا ہے اس کو ہم انزپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ سارے کا سارا ڈاٹا اپنی اصلی کنڈیشن میں واپس آ جاتا ہے، 50 GB یا 100 GB یا 200 GB۔ ہم نے سائنس کے ساتھ اتنی ترقی کی ہے کہ بہت بڑی بڑی فائل کو کمپریس کر کے چھوٹا کر لیتے ہیں، تو آپ کا اور میرا خالق کیا اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اتنے بڑے انسان کی چھوٹی سی کوڈنگ کر کے اس کو ایک چھوٹی سی USB میں اس کی سپائن کے اندر ڈال دیں؟ یہ اللہ کے لیے مشکل کام ہے کیا؟ ہم اتنا بڑا بڑا کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈی کوڈنگ کر کے پورے کے پورے انسان کے سارے کا سارا DNA اور اس کی کوڈنگ اس اسپائن کے اندر ڈال دیں، اور قیامت کے دن اس کو ڈی کوڈنگ کر کے اس کو انزپ کر کے پورے کے پورے بندے کو کھڑا کر لیا جائے، یہ کون سا مشکل کام ہے جو سمجھ نہیں آتا؟ ہماری آج کے دور میں سائنس ترقی کر رہی ہے تو ہمیں اسلام پروو کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ اللہ کا انکار کرتا ہے یا ملحد ہوتا ہے یا ایتھیسٹ ہوتا ہے، وہ لاجکس کی بنیاد پہ ایتھیسٹ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اپنی خواہش کی وجہ سے ایتھیسٹ ہو رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ دینی اسلام کے اوپر عمل کروں گا تو مجھے یہ کام کرنے پڑیں گے، یہ احکامات ہیں جن کے اوپر حکم بجا آوری لانی پڑے گی، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہا۔ وگرنہ لاجکس کی بات کریں تو وہ تو پروو ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے کون کون سے کام کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تو یہ آپ نے باتیں اس طرح کی نوٹ بھی کرنی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ کسی جگہ پہ بات کر سکیں اور آگے لوگوں کو بتا سکیں۔ اب یہ ساری باتیں بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا دل کی ایک قسم بیان کی ہے۔ میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا دل کے حوالے سے، دل بڑی زبردست چیز ہے۔ صحرا کے اندر جو پڑا ہوا پتا ہوتا ہے نا، پتا، ہوا چلتی ہے نا تو وہ پتا ادھر سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ انسان کا دل اس پتے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھرتا ہے۔ ایک ہی چیز آپ کو ایک ہی وقت میں خوبصورت لگتی ہے اور اسی چیز کو اسی وقت میں آپ بدصورت کہنا لگ جاتے ہیں۔ آپ کا دل مڑ گیا، آپ کا دل پھر گیا۔ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ایک انسان کو اچھی لگ رہی ہے اور وہی چیز اسی وقت میں دوسرے انسان کو بری لگ رہی ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ یہ دل بڑا زبردست چیز ہے، اللہ کی بڑی کمال کی یہ نعمت ہے۔ جس بندے کا یہ دل صاف ستھرا ہو جائے نا، واللہ یقین کریں اس بندے کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور یہ بات یاد رکھیں، اس دل کے اندر کوئی کینہ بغض یا حسد رکھ کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نفرتیں ہیں نا ان کو کھینچ کے نکال لے گا قیامت کے دن۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے دلوں سے وہ جو آپس میں کوئی اناد یا نفرت ہوگی نا اس کو نکال کے باہر پھینکے گا، پھر جنت میں جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہم نے یہ کام، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کر کے جنت میں لے کے جائے گا، کہ دنیا میں کام یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ اب یہاں پہ اللہ دل کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست، پھر کیا ہوا؟ پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک، اس سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہوں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارہ، پتھروں میں سے، لما، بعض ایسے ہیں، یتفجروا، پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، اس سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، یشقق، جو دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، دو حصوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ شق کمر کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، ٹوٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی بہنے لگ جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، وہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو، یعنی آپ تھوڑا سا تصور کریں نا کہ آنکھیں ہیں کہ بہتی نہیں ہیں، دل ہیں کہ روتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر حرکت ہوتی نہیں ہے، یہ کیسے دل ہیں ہمارے؟ آنکھیں بہتی نہیں ہیں،
اللہ کا ذکر سنتے ہیں، سن کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے اللہ کا ذکر تھا، مجھے کیا محسوس ہوا؟ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے. تو دل کو نرم کرنے کے لیے نا قرآن سنیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ غور کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اللہ سے باتیں کریں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے. دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ. اب آگے یہاں پہ میں آپ کو خلاصہ بیان کر دوں کہ بنی اسرائیل کی جو ساری نعمتیں تھیں ان کا کیوں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وجہ کیا تھی؟ مسلمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبائل آباد تھے یہودیوں کے مدینہ کے اندر. تو مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جلدی جلدی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور وہ اس طرح سے حجاز کے علاقے میں آئیں گے، مدینہ میں آ کے رکیں گے، یہ ان کی نشانیاں ہوں گی، ان کی یہ مہر نبوت ہوگی، ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے. مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور فٹافٹ یہ جو یہودی ہیں ہمارے اوپر یا نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. اللہ نے یہ سارا قصہ بیان کر کے نا مومنوں کو تھوڑا سمجھایا ہے. فرمایا افتطمعون، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو، کیا تم اس بات کی طمع و لالچ کرتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تحقیق کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم انہی میں سے، ان یہودیوں میں سے، یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، من بعد ما عقلوہ اس کو پورا پورا سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون اور جانتا تھا. اللہ نے کہا کہ تم کن لوگوں کے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ مومن ہو جائیں گے؟ اور یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ان لوگوں کی حالت، ان یہود کے علماء کی حالت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ یلوون السنتہم، یہ اپنی زبانوں کو مروڑ توڑ کے تورات کی آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم کو تبدیل کر سکیں. ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ کا حکم سمجھ نہیں آیا. آپ میں سے کوئی بھائی بہن اٹھے وہ کہے کہ مجھے یہ کلام مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں اس سے یہ بات سمجھ رہی ہوں یا سمجھ رہا ہوں، اس کو سمجھایا جائے. سمجھ آنے کے بعد اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہاں پہ نماز سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ نماز سے مراد اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ہے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ کے خلاف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی یہ یعنی بے شرمی والی بات ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی اور اس کے بعد بھی تم کہہ رہے ہو کہ اس سے مراد یہ ہے. تو اللہ نے یہ مثال دی ہے یہودیوں کے علماء کے بارے میں، تم کیسی بات کرتے ہو مومنو، مدینہ میں آنے والے مہاجروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کن لوگوں کے بارے میں توقع لگا کے بیٹھے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ اور انہوں نے تو اللہ کی کلام کو تبدیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ یہ جانتے تھے، ان کو سمجھ تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے مراد فلاں حکم ہے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب لقو وہ ملاقات کرتے یا ملتے الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان والے تھے تو قالو کہتے آمنا ہم بھی ایمان والے ہیں. کیا مطلب ہے کہ جیسے تم اپنے نبی پہ ایمان لائے ہو ہم بھی اپنے نبی پہ ایمان والے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صاحب پہ ایمان لے کے آئے، نہیں، بلکہ کہتے تھے تم بھی اہل کتاب ہو ہم بھی اہل کتاب ہیں. وَإِذَا خَلَا اور جب وہ تنہائی اختیار کرتے یا الگ ہوتے یا ایک طرف ہو جاتے، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کے پاس جب وہ الگ ہوتے، قالو تو کہتے اتحدثونہم کیا تم ان کو بیان کر رہے ہو، بما اس چیز کے بارے میں فتح اللہ جو کھولی ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر. یعنی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے، اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں، تم مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتاتے ہو کہ ہماری کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو بتانے کی؟ انہیں یہ باتیں نہ بتاؤ، اگر تم ان کو بتاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا، لیحاجوکم وہ تمہارے خلاف حجت بنا لیں گے، دلیل پکڑیں گے، بھی ان باتوں کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے. تمہارے رب کے پاس جب حاضری ہوگی نا تو وہ پتہ کیا کہیں گے، ہاں وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں خود بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں خود کہا تھا کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی ویسے ہی اپنے نبی پہ ایمان لائے جیسے تم اپنے نبی پہ ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ ان کو ساری باتوں کا پتہ تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آئے. تو یہ ان کا مقصد تھا. کہنے لگے لیحاجوکم تاکہ وہ حجت پکڑیں تمہارے خلاف عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے؟ تو
یہ جو میں انتہائی اگر 2-1 منٹ کے اندر اندر اس پورے آج کے سبق کا خلاصہ کر دوں تو وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس پورے سبق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کا تذکرہ کیا. نمبر 1 اس کو نوٹ کر لیں، پورے سبق کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے آج کے سبق کا خلاصہ. نمبر 1 موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس پورے سبق کے اندر. نمبر 2 ان نعمتوں کے تذکرہ کرنے میں وجہ کیا تھی، اس وجہ کو اللہ نے بیان کیا. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 اسی آج کے سبق کے اندر بقرہ کا قصہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوا جس کے نام پر یہ صورت موجود ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے آج کے سبق کے اندر ہمیں جو سبق موٹا سا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کا اتنی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رویہ کیسا رہا، اور پھر یہ ساری نعمتیں ان کو پتہ تھیں. اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر موجود جو یہودی تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ رویہ کیا رہا. پچھلے سبق میں ہم نے کافروں کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم نے ایک اور گمراہ گروہ کے بارے میں پڑھ لیا، وہ یہود ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے اور کس کس طرح سے وہ چلے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو دل کی سختی کو تشبیہ دی گئی ہے، یہ آپ پول وغیرہ میں جواب دے سکتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق اچھی طرح سے ہضم کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس قرآن کے ساتھ کھول دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت اور سفارش کا باعث بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے اس قرآن کو سائباں بنا دے کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے حجت پیش کرے کہ یا اللہ یہ وہ دنیا میں بندے ہیں جو تیری رضا اور تیری خوشنودی کی خاطر قرآن کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے. اللہ یہ تیرے دین کو سیکھا کرتے تھے. اللہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا تھا دن بھر کی تھکن کے باوجود، یا اللہ یہ بیٹھے رہتے تھے اور تیرے دین کو سیکھتے تھے، تیرے قرآن کو سیکھتے تھے، تیرے کلام کو سیکھتے تھے. اللہ یہ اپنے ایمانوں کو اس قرآن کے ساتھ بڑھایا کرتے تھے. یا اللہ آج ہو نہ ہو جو بھی ہو جائے میں اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. اللہ تو میری سفارش قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنائے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.